بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ درود پاک پڑھنے کے باوجود دل بے چین کیوں رہتے ہیں؟ درود پاک اللہ کا ذکر ہے، فرشتوں کا ورد ہے۔ درود پاک پڑھا جا رہا ہے، زبان مصروف ہے لیکن دل سن ہے، آنکھیں خشک ہیں، روح خالی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب فیض رک جاتا ہے، کیونکہ درود صرف زبان کا ورد نہیں، یہ دل کی لگن، محبت اور اخلاص کا ورد ہے۔ ہمارا دل ایک برتن کی طرح ہے، ہمارا دل جب تک صاف نہیں ہوگا اس وقت تک نور ہمارے دل میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ برتن گندا ہو اس میں دودھ نہیں ڈالا جاتا، اسی طرح اگر دل صاف نہ ہو تو اس میں نور نہیں ڈالا جاتا۔ ہمارے دل میں اگر انتقام موجود ہے، ہمارے دل میں اگر حسد موجود ہے، ہمارے دل میں اگر بغض اور کینہ موجود ہے تو یہ بیماریاں ہمارے دل کو آلودہ اور داغدار کر دیتی ہیں۔ ان کی وجہ سے ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے ہمارے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ جب ہم کسی کے بارے میں اپنے دل میں حسد پالتے ہیں تو ہمارا دل کالا ہونے لگتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں کسی کے بارے میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں تو دل کی خوبصورتی بدصورتی میں بدلنے لگتی ہے۔ انتقام لینے کا جذبہ ہمارے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ ان بیماریوں کو جب تک ہم ساتھ لے کر چلتے رہیں گے، فیض کا سلسلہ جاری نہیں ہو سکتا۔ جو انسان بھی اپنے دل میں کینہ، بغض، انتقام اور حسد کے امراض کو پالے گا، اس پر رحمت خداوندی نازل نہیں کی جاتی۔ اپنے دل کے برتن کو صاف کرنا ضروری ہے، اپنے دل پر نظر رکھنا ضروری ہے، اپنے جذبوں پر پہرا دینا ضروری ہے۔ تنہائی کے گناہ ہمارا بہت نقصان کرتے ہیں۔ محفل کا مومن تو ہر کوئی ہوتا ہے، تنہائی کا مومن بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب ہم تنہائی میں پاکیزگی دکھائیں گے، تنہائی میں درود پاک پڑھیں گے تو ہم پر فیض کا دروازہ کھلے گا، ہم پر فیض برکات کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ مال حرام کھا کر، تنہائیوں میں گناہ کر کے، بغض کینہ پال کر اگر ہم درود ابراہیمی یا درود پاک کو پڑھیں گے تو اس صورت میں ہمیں ثواب تو ملے گا، لیکن ہم فیض کی امید رکھیں تو یہ ہماری کم عقلی ہوگی، فیض نہیں ملے گا۔ ان تمام بیماریوں سے، نقائص سے خود کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اسی صورت پر ہم پر درود ابراہیمی کے ثمرات کھولے جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو بے شک ہم سالہ سال درود پاک پڑھتے رہیں، ہم فیض سے خالی رہیں گے، ہم برکات سے محروم رہیں گے۔ جب فیض بند ہو جائے تو دل کو جھکا دو، تنہائی میں بیٹھو، آنسو بہا دو، دل سے کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تھک گیا ہوں، مجھے درود پاک کے در سے مت ہٹائیے۔ پھر دیکھنا کس طرح درود پاک کی محبت آنکھوں سے بہنے لگتی اور دل میں نور بھرنے لگتا۔ درود پاک کا فیض کبھی بند نہیں ہوگا انشاءاللہ، بس ہمارا ظرف، نیت اور دل بند ہوتے ہیں، فیض ہمیشہ بہتا ہے۔ بس اس چشمہ رحمت سے جڑنے کے لیے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر نیت کو پاک کریں، دل کو جھکائیں اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر درود پاک پڑھیں۔ اللہ کریم آپ کو مجھے محبت سے، ادب سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے اور ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔